بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے اسلامیات کے کچھ ٹوکن کوسٹنز جو کہ میں نے بہت سارے پاسٹ پیپر اکٹھے کر ان میں سے نکالے ہیں جو کہ ایکسپیکٹ ہے کہ آگے بھی آ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلیے آج کے کچھ جو بھی امپورٹنٹ MCQs ہیں اسلامیات کے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسٹن ہے ان وچ نائٹ دا قرآن واز ریویلڈ، قرآن پاک کون سی رات کو نازل ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، لیلۃ القدر کی رات قرآن پاک ریویل ہوا تھا۔ اگلا کوسٹن ہے وچ انسیڈنٹ ٹک پلیس آن 24 سپٹمبر 622 AD ان دا لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 24 سپتمبر 622 AD میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں کون سا واقعہ ہوا تھا؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اگلا کوسٹن ہے آفٹر ہجرت ٹو مدینہ واٹ فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم ڈڈ؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف پہنچتے ہی پہلا کون سا خاص کام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، بلٹ اے ماسک فار پریئرز، مسجد بنائی تھی عبادت کرنے کے لیے۔ اگلا کوسٹن ہے وین واز دا قبلہ چینجڈ، قبلہ کب چینج ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، 2 ہجری۔ اگلا کوسٹن ہے وین ڈڈ ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم گو ٹو پرفارم حج؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کب پرفارم کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، 10 ہجری، 10 ہجری کو آپ نے حج پرفارم کیا تھا۔ ایک اور کوسٹن آ جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا جو کہ 10 ہجری میں کیا تھا۔ اگلا کوسٹن ہے واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ آف 6 ہجری؟ 6 ہجری میں ایسا کون سا امپورٹنٹ واقعہ ہوا تھا؟ اس کوسٹن میں یہ پوچھ رہا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، دا ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 6 ہجری میں۔ اس کوسٹن کو گھما کے بھی دے سکتے ہیں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کب ہوئی تھی، تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگلا کوسٹن ہے نیم دا ماسک وچ واز فیمس فار دا چینج آف قبلہ، اس مشہور زمانہ مسجد کا نام بتائیں جو کہ قبلہ کے چینج ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، مسجد قبلتین۔ اگلا کوسٹن ہے وین زکوٰۃ بیکیم فرض، زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی؟ ایسے کوسٹن ہر ٹیسٹ میں نے دیکھے ہیں، تقریباً 100 میں سے 99% جو اسلامیات کے پورشن میں ایسے کوسٹن ضرور آتے ہیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، حج کب فرض ہوئی۔ تو ایسے کوسٹنس کو آپ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو وین زکوٰۃ بیکیم فرض، اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، 2 ہجری، 2 ہجری کو زکوٰۃ فرض کی گئی تھی۔ اگلا کوسٹن ہے وو ور اصحاب صفا، اصحاب صفا کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، مہاجرس وہ اسٹیڈ نیئر دا مسجد نبوی، ان مہاجرین کو کہا جاتا ہے جو کہ مسجد نبوی کے قریب رہتے تھے، ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ اگلا کوسٹن ہے وین دا ٹروس آف حدیبیہ ٹک پلیس، دیکھیں سیم کوسٹن آ گیا، صرف اس کی نوعیت چینج ہے، کوسٹن کا انداز چینج ہے پوچھنے کا، باقی اس کا کوسٹن کا آنسر جو ہے وہ سیم ہی ہوگا۔ تو حدیبیہ، ٹروس آف حدیبیہ کب ہوا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، 6 ہجری۔ ایسے ہی کوسٹن چینج کر کے دیتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کوسٹن کو ملٹی اینگل سے نہیں پڑھا ہوتا، تو ایسے کوسٹنز بھی آ جاتے ہیں، آپ دھیان رکھا کریں اور اچھے سے پڑھا کریں۔ اگلا کوسٹن ہے نیم دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پہلا لکھا ہوا آئین کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے۔ اگلا کوسٹن ہے وچ واز دا فرسٹ کیپٹل آف اسلامک کامن ویلتھ، اسلامک کامن ویلتھ کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، مدینہ۔ اگلا کوسٹن ہے who are called ام المومنین، ام المومنین کس کو کہا جاتا ہے؟ ام المومنین مینس مومنوں کی مائیں، مدر آف مومنیز۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی،
دا ہولی وائفز آف دا ہولی پرافیٹ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی وائفز ہیں، جتنی بھی ان کی بیویاں ہیں، ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ اگلا کوسٹن ہے واٹ واز دا ٹائٹل آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں ان میں سے، تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی صدیقہ، عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا کوسٹن ہے واٹ از دا میننگ آف عقیدہ، عقیدہ کی لفظی معنی کیا ہے یا عقیدہ کی میننگ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے بلیف، عقیدہ جس کو ہم بلیف بھی کہتے ہیں، گیس ایمان۔ اگلا کوسٹن ہے واٹ از دا لٹرل میننگ آف نبی، نبی کی لٹرل میننگ کیا ہے یا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی اے پرسن ہو کنویز دا میسج آف اللہ، ایک ایسا بندہ جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا جائے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اگلا کوسٹن ہے دا فنکشن آف حضرت میکائیل علیہ السلام از ٹو، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے ہیں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور جبرائیل، یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کام ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا سمجھ لیں بے شک اللہ تعالیٰ سپیریئر اتھارٹی ہے، ایسا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب آرڈینیٹس میں کچھ اپنے کام ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سپیریئر اتھارٹی ہے اور یہ جو اس کے اینجل ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں۔ تو دا فنکشنز آف حضرت میکائیل، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے میک رین اینڈ سپلائی آف فوڈ ٹو اللہز کریچرز، بارش برسانا اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے ان تک فوڈ کو پہنچانا۔ اگلا کوسٹن ہے نیم دا اینجل who ٹیکس آؤٹ سولز آف لائف بیئرنگ کریچرز، جو بھی اس دنیا میں چیز زندگی رکھتی ہے، لائف رکھتی ہے، ان کا جو بھی روح ہے وہ کون سا اینجل نکالتا ہے یا وہ کس کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو کہ روح قبض کرتا ہے لائف بیئرنگ کریچرز کا۔ حضرت اسرائیل کا یہ کام ہے روح کو قبض کرنا، حضرت جبرائیل کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا، اور حضرت اسرافیل کا کام جو کہ قیامت کے دن وہ سور پھونکے گا تو سارے مردہ جو ہیں وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، اور حضرت میکائیل کا کام ہے بارش برسانا اور کھانے کا انتظام کرنا۔ اگلا کوسٹن ہے نیم دا اینجلز who are appointed to put questions to the deaths in their graves، سمپلی اس کوسٹن کا مقصد یہ ہے کہ ان اینجلز کا نام بتائیں جو کہ قبر میں مردہ جو کہ بندہ وفات پا جاتا ہے ان سے سوالات کریں گے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے منکر اینڈ نکیر، منکر اور نکیر قبر میں سوالات کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جو کہ مردے سے سوالات کریں گے۔ اگلا کوسٹن ہے 2 angels are appointed on each person، one of them maintains the good deeds and the other one records evil deeds، these 2 angels are named as، اللہ تعالیٰ نے 2 اینجلس 2 ملائک ہر انسان پر تعینات کیے ہیں، ایک اس کے اچھے کام لکھتا ہے اور ایک اس کے برے کام جو بھی وہ گناہ کرتا ہے وہ لکھتا ہے۔ ان 2 اینجلس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے کرامن کاتبین، یہ 2 ملائک ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر تعینات کیے ہیں، جو کہ ایک اچھے کام ہمارے لکھتا ہے، دوسرے وہ برے کام لکھتا ہے۔ ہم انہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تعینات کیے ہیں، we are unable to manipulate them۔ اگلا کوسٹن ہے the word محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as a name has been mentioned in Quran only dash times، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے یا قرآن میں کتنی مرتبہ مینشنڈ ہے۔ یہ کوسٹن میں نے تقریباً ہر ٹیسٹ میں دیکھا ہے، جتنی بھی ٹیسٹ میں نے دی ہیں یا جتنے بھی پاس پیپر میں نے چیک کیے ہیں ان میں یہ کوسٹن اور ہجری والے کوسٹن جو کہ روزہ کب فرض ہوا اور حج کب فرض ہوئی، اور یہ کوسٹن تقریباً ریپیٹیڈ ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی 4 ٹائمز، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صرف 4 مرتبہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ اگلا کوسٹن ہے خطیب الانبیاء از اے ٹائٹل آف، خطیب الانبیاء نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں ان میں سے کس کا ٹائٹل ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی حضرت شعیب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خطیب الانبیاء۔ اگلا کوسٹن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپوائنٹڈ ایز کسٹوڈین آف بیت المال۔ اس کا سمپلی مقصد یہ ہے کہ بیت المال کی کسٹڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو دی تھی یا کس کو اپوائنٹ کیا تھا ایز اے کسٹوڈین۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ای، نن آف دیز۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہر کوسچن میں آپ کو آپشنس میں جواب دیا جائے کہ ان میں سے آپ سلیکٹ کریں، کبھی کبھی نن آف دیز بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے کسٹوڈین اپوائنٹ کیا تھا بیت المال کا عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عمر کے متعلق اور کوسچن آ جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے پولیس سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا اور کورٹ جسٹس سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جس میں ملزم کے خلاف ایک ثبوت اکٹھے کیے جائے اور اس کو ملزم سے مجرم ثابت کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ مینس جو بھی گناہ کرے اس کو اس کی سزا ضرور ملے۔ انصاف کا سسٹم، جسٹس سسٹم، کورٹ سسٹم، یہ سب کچھ جو تھا نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اگلا کوسچن ہے مسجد قبلتین از سچویٹڈ ان۔ مسجد قبلتین کہاں پر سچویٹڈ ہے، کہاں پر واقع ہے؟ مسجد قبلتین جو کہ قبلہ کے چینج ہونے کی وجہ سے بھی مشہور ہے، تو یہ اصل میں مسجد واقع کہاں پر ہے یہ بھی کوسچن آ جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، مدینہ۔ مسجد قبلتین جو کہ قبلہ چینج ہونے کی وجہ سے مشہور ہے وہ مدینہ میں واقع ہے۔ اگلا کوسچن ہے حاد قذف فالس ایکوزیشن از۔ حاد قذف، ایک ہوتا ہے حاد قذف اور ایک ہوتا ہے حاد جبر۔ جبر کا مطلب جو بھی ہم کسی پر ایلیگیشنز لگائیں، الزام لگائیں، وہ صحیح ثابت ہوں اور پھر اس کو سزا ملے گی اسلام میں اور اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن قذف ہوتا ہے حاد قذف، جس پہ ہم اگر فالس ایلیگیشنز لگائیں، کس پہ ہم اگر الزام لگائیں وہ ثابت نہ ہو پائے تو جس نے الزام لگایا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، 80 لیشز۔ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جس نے بھی کسی پر فالس ایلیگیشنز لگائے، فالس غلط الزامات لگائے۔ اگلا کوسچن ہے عدا بن حاتم تھائی امبریس اسلام ان۔ عدا بن حاتم تھائی نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، 9th آف ہجری۔ اگلا کوسچن ہے صدقہ عید الفطر ہیز بین پروکلیمڈ ان دا ایئر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر پر ہم جو صدقہ دیتے ہیں، جو فطرہ دیتے ہیں، وہ کب فرض کیا گیا تھا، کب پروکلیمڈ ہوا تھا، کون سے ایئر میں، کون سی ہجری میں؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں ایک اور کام ہوا تھا جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تھا 2 ہجری میں، اور اسی ہجری میں صدقہ عید الفطر کو بھی فرض کیا گیا تھا۔ اگلا کوسچن ہے امام دار الہجرت واز اے ٹائٹل آف۔ امام دار الہجرت کس کا ٹائٹل ہے؟ نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں ان میں سے، تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، امام مالک۔ اگلا کوسچن ہے ریور نیل واز ڈکلیئرڈ ایز سید الانہار بائی حضرت۔ جو دریائے نیل ہے اس کو سید الانہار کا ٹائٹل کس نے دیا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الانہار کا ٹائٹل دیا تھا ریور نیل کا۔ اس کوسچن کو گھما کر بھی دے سکتے ہیں کہ سید الانہار کون سے دریا کا ٹائٹل ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہوگا ریور نیل، اور ریور نیل جو ہے وہ ایجپٹ جو کہ افریقہ کانٹیننٹ میں ہے، افریقہ جو کہ جس میں سب سے زیادہ ملک ہیں۔ اگلا کوسچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو دا کی آف بیت اللہ پرماننٹلی ٹو حضرت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی جو چابیاں تھیں وہ پرماننٹلی کون سے نبی کو دی تھیں، کون سے حضرت کو دی تھیں؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی، عثمان بن طلحہ۔ اگلا کوسچن ہے عرفات گیدرنگ از ہیلڈ آن۔ حج کے دوران عرفات پر جو حاجی اکٹھے ہوتے ہیں وہ کون سے دن کو ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، 9 ذو الحج۔ تو یہ تھے آج کے کچھ ٹوکن کوسچنس جو کہ موسٹلی ریپیٹیڈ ہوتے ہیں ہر پیپر میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ کے کام بھی آئے گی۔ زیادہ جو بھی آپ کو ویڈیوز چاہیے یا تو آپ کمنٹ کر دیں، یا آپ کو یہاں پر میرا انسٹاگرام یوزر نیم شو ہو رہا ہوگا تو آپ وہاں پر میسج کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں ایز یو وش، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی بھی، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔
اور خدا حافظ۔